إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إن في ذلك لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار انبیاء پر کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ و صحبہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور حاضرین جمعہ سامعین حضرات، یہ جو جمعہ ہے یہ رمضان المبارک بابرکت مہینے کے گزر جانے کے بعد کا جمعہ ہے. بے شک رمضان مبارک کا جو آخری جمعہ تھا حقیقتاً اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی. اب یہ جو جمعہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کہا کہ جمعہ یہ وہ دن ہے جو سارے دنوں کا سردار ہے. 7 دن جو ہے اس میں سے جمعہ کا جو دن ہے وہ سارے دنوں کا سردار ہے. اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمعہ اصل میں یہ عید المؤمنین ہے. عید المؤمنین سے مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ ہر ہفتے آتا ہی رہتا ہے اور دوسرا اس دن کے آنے پر اس دن کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی برکتیں مومنین کو عید کی خوشی کا احساس دلاتی ہے. ویسے تو اسلام میں 2 ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر دوسرا عید الاضحیٰ، لیکن جمعہ کا جب دن آتا ہے تو پھر خصوص اس میں مسلمان جلدی تیاری کرتا ہے، نہاتا ہے، دھوتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اور مسجد کی طرف زیب و زینت اختیار کر کے مسجد کے آتا ہے. پھر عید کی خوشی کا احساس ہوتا ہے. عید المومنین کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آج اس جمعہ کے خطبے میں جس مضمون کے تحت، جس عنوان کے تحت میں لبکشائی کر رہا ہوں، خطبہ جمعہ دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، وہ ہے دین اسلام اور مسلمان. دین اسلام اور مسلمان، ان دونوں میں کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے. یہ عنوان دینے کی ضرورت اور غایت کیوں محسوس ہوئی؟ وہ اس لیے کیونکہ صرف میں ہی نہیں، بارہا کئی خطیب حضرات نے، کئی مقررین نے، علماء کرام نے یہ وعظ و نصیحت کی رمضان کے مہینے میں بھی اور رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی کہ اے مسلمانوں، رمضانی مسلمان مت بنو بلکہ حقیقی مسلمان بنو.
رمضانی مسلمان سے مراد ظاہر سی بات ہے رمضان آتا ہے تو خوب عبادتیں ہوتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، رمضان کی تعظیم تقریم کرنے کے لیے اس رمضان عبادت کرنا چاہیے۔ لیکن رمضان گزر جانے کے بعد یہ جو عبادت کا ریشو ہے، یہ جو عبادت کے اندر جو پھرتی اور جو جوشیلا پن جو آیا ہوا تھا، یہ جو سرعت آئی ہوئی تھی، یہ بالکل زیرو پر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ مسلمان کا تعلق صرف رمضان کے مہینے سے نہیں ہے، بلکہ جو دین اسلام اسے رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے، وہی دین اسلام باقی کے 11 مہینے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہمیں جاننا یہ ہے کہ یہ دین اسلام اور یہ رمضان دونوں میں کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے۔ دین اسلام کا مسلمان سے بالکل ویسا ہی گہرا تعلق ہے جس طرح انسان کا اس کی زندگی سے ہے، انسان کا اس کی زندگی سے ہے، کہ انسان کا تصور اس کی زندگی اس کی حیات کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ انسان اسی کو کہا جاتا ہے جو زندہ ہو، جس کے بعد زندگی ہو، جس کو موت آ جائے وہ اس دنیا کا حصہ نہیں رہتا، اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ تو انسان کا تصور اس کی زندگی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اسی طرح مسلمان کا تصور اس کے دین کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ بات واقعتاً حقیقی ہے، سچ ہے، سچائی ہے، تو آئیے دونوں میں کیا مماثلت ہے، کیا مشابہت ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں کیا کچھ کرتا ہے؟ انسان ہر روز رات میں سوتا ہے۔ کیوں سوتا ہے؟ کیونکہ سونا اس کی ضرورت ہے۔ ہر روز صبح اٹھتا ہے، برش کرتا ہے، ضرورت سے فارغ ہوتا ہے، چائے پیتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ اس کی ضرورت ہے، یہ اس کا بیسک نیڈ ہے، بنیادی ضرورت ہے۔ اسی طرح پھر انسان اس کے بعد ناشتہ کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، آفس کی تیاری کرتا ہے، جاب کے لیے جاتا ہے، بزنس کے لیے جاتا ہے، کالج کے لیے جاتا ہے، اپنی بنیادی ضرورتوں کی طرف جاتا ہے۔ یہ ساری بنیادی ضرورتوں کو انسان نے اپنی زندگی میں اس طرح ڈھال لیا، اس طرح انہیں میچ کر دیا کہ سارے کام چلتے رہتے ہیں، مگر یہ بنیادی ضرورتیں کبھی مس نہیں ہوتی۔ اللہ ماشاء اللہ دیر سویر ہو سکتی ہے، جیسے کہ کسی دن صبح آفس چلے گئے، دوپہر میں نہ ٹفن کھانے کا موقع ملا، نہ گھر پر آ کر کھانا کھانے کا موقع ملا، تو پھر رات میں آنے کے بعد وہ ضرور کھا لیتے ہیں، یا پھر وہاں سے کسی ہوٹل چلے گئے وہاں پہ کھا لیتے ہیں۔ آگے پیچھے ہو سکتا ہے مگر کھانا کھانا نہیں چھوڑتے ہیں، کھانا کھانا نہیں چھوڑتے ہیں، کیوں؟ بنیادی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ بے شک ویسے تو الحمدللہ ہم نے بہت اچھا کیا، اللہ ہمارے عمل میں، ہمارے علم میں، ہماری زندگی میں برکت دے کہ ہم نے رمضان کی برکتوں اور سعادتوں کی اہمیت جانتے ہوئے ہم نے رمضان میں خوب عبادتیں کی، خوب عبادتیں کی، جتنا اللہ نے ہمیں توفیق دیا۔ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کرے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول کرے، اللہ ہمارے جد و جہد کو کار ثواب والا ذریعہ بنائے۔ لیکن چونکہ جس طرح انسان کی زندگی کسی ایک خاص دن کے لیے نہیں ہوتی، کسی ایک خاص ہفتے کے لیے نہیں ہوتی، کسی ایک خاص مہینے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس کی زندگی ہر وقت اس سے چمٹی ہوتی ہے، اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح ایک مسلمان کا دین بھی ہر وقت اس سے چمٹا ہوا ہوتا ہے، اس سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ دین کے بغیر مسلمان کا تصور نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان میں جو کیا الحمدللہ اللہ کا احسان، اللہ کی توفیق، اور اس کے بعد ہمارا دین ہم سے جدا نہ ہو، ہم دین سے جدا نہ ہو، ہمارا دین ہمارے سے دور نہ ہوتا جائے، وہ بھی ہمارے ساتھ چمٹا ہوا ہے، چپکا ہوا رہے، ہمارے سے اٹیچ رہے، تب جا کے ایک مسلمان کو یہ کہہ سکتے کہ زندہ مسلمان ہے۔
ورنہ مردے کو بھی انسان ہی کہتے ہیں مگر مردہ ہوتا اس میں زندگی کا تصور نہیں ہوتا. تو مسلمان زندہ مسلمان ہے جس کے اندر اسلام زندہ ہو, اسلام سے جڑا ہوا ہو. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے کرنا یہ ہے, کوئی بڑا مشکل کام میں نہیں بتا رہا ہوں کہ دیکھو جس طرح آپ لوگوں نے محنت رمضان کے مہینے میں کی ہے ویسے ہی میں باقی 11 مہینے میں کہوں, یہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوں یا یہ میں نصیحت نہیں کر رہا ہوں. حالانکہ بہت سے لوگ کرتے ہیں, مجھے بھی کرنا بھی چاہیے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ اپنی زندگی کی بنیادی ضرورتوں کو آپ ہر حال میں کرتے ہیں, اسی طرح دین کے بعد بنیادی ضرورتیں ہیں جو ایک مسلمان کو مسلمان بنا کے رکھتے ہیں, ان کو ساتھ میں لے کر چلیے. باقی کے 11 مہینے بنیادی ضرورتیں کیا ہے؟ بنیادی ضرورتیں یہ ہے کہ چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان, اللہ کی عبادت کیجیے نماز کے ذریعے سے, جو کہ فرض ہے, ایک مسلمان پر عائد ہے اور کسی پر بھی کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے ٹل جائے, ہو سکتا ہے وقفہ ملے, ہو سکتا ہے کچھ سہولت پر مہلت ملے, لیکن وہ معاف نہیں ہوتا. جیسا کہ میں نے کہا کہ دوپہر کا کھانا لنچ ٹائم یہ انسان کی سخت ضرورت ہے. کسی مصروفیت کے تحت وہ ہو سکتا ہے مؤخر ہو, وہ ہو سکتا ہے ملتوی ہو سکتا ہے ٹل جائے, لیکن پھر جیسے ہی موقع ملتا ہے فوراً ہم کھانا کھا لیتے ہیں. اسی طرح نماز بھی ہے, یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے, ہمارے عقیدے کی, ہمارے ایمان کی اشد ضرورت ہے. اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے. اگر کسی وجہ سے کسی شرعی عذر کے تحت مصروف ہو جائے کوئی بات نہیں, جیسے ہی فری ہو جائے اس کو ادا کرنا چاہیے. وقت کے اندر ادا کرے, وقت کے اندر ادا نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے انسان ہو سکتا ہے, تو وقت اگر چلا جائے تب بھی اس کو قضا کے طور پر ادا کرے. جس طرح کھانا ضروری ہے اس طرح نماز بھی ضروری ہے. تو بنیادی ضرورتوں میں نماز بڑی اہم چیز ہے. اس کے علاوہ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہر انسان اپنی صلاحیت, اپنا علم, اپنی مصروفیت کے حساب سے اپنا 24 گھنٹے کا وقت طے کر لے کہ میں 24 گھنٹے میں اللہ کے دین کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں, اللہ کے دین کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں. 5 وقت کی نمازیں چاہو کہ نہ چاہو پڑھنا ہی ہے, کیونکہ یہ ندیوں پر معاف نہیں ہے تو ہم کس کھیل کی مولی ہے, نماز تو پڑھتا ہی ہے. اس کے علاوہ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 15 منٹ, 10 منٹ, آخر میں آپ پہنچاؤ 5 منٹ اللہ کی کتاب کے لیے وقت نکالیے. تجوید آتی ہے عربی میں اس کی تلاوت کیجیے. اتنا نہیں کر سکتے 24 گھنٹے میں بیوی کے لیے وقت ہے, بچوں کے لیے وقت ہے, لیپ ٹاپ کے لیے وقت ہے, موبائل کے لیے وقت ہے, واٹس ایپ کے لیے وقت ہے, فیس بک کے لیے وقت ہے, دوستوں کے لیے وقت ہے, ٹی وی کے لیے وقت ہے, فلموں, گانوں, پکچروں کے لیے وقت ہے, آفس کے باس کے لیے وقت ہے, آفس کے لیے وقت ہے. اللہ کی کتاب کے لیے وقت نہیں ہے. 5 منٹ, 10 منٹ, 24 گھنٹے میں سے 5 یا 10 منٹ اپنے آپ پر لاد لے. جس طرح کھانا لاد لیا ہم نے, سورج کے ضرورت سے فارغ ہونا لاد لیا ہے, معلوم ہے اگر یہ کام نہیں کرتے ہیں تو نقصان پیدا ہوتا ہے. اسی طرح دین کی بنیادی ضرورتوں کو نہ ادا کرنے سے بھی نقصان ہی ہوتا ہے, دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. دنیا کی بنیادی ضرورتیں پوری نہ کی جائے تو پھر دنیا کا نقصان ہوگا, مگر دین کی بنیادی ضرورتوں کا پورا نہ کیا جائے تو دین کا بھی نقصان ہوتا ہے, دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے, آخرت کا نقصان ہوتا ہے. تو 24 گھنٹے 5 منٹ, 10 منٹ کسی بھی اعتبار سے اللہ کی کتاب کے لیے وقت نکالیں, پلان کریں. کیونکہ ہم رمضانی مسلمان نہیں ہیں, مسلمان ہیں. مسلمان کا تعلق رمضان سے نہیں ہوگا, یہ نہیں کہہ رہا, رمضان سے ہوتا ہے. بے شک رمضان میں یہ
آندھی اور طوفان کے اندر نیک عمل کرتا ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، بے شک ضروری ہے، اچھا ہے، لیکن رمضان کے بعد اب بالکل زیرو پر نہ آ جائے، بلکہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں سے 1 آدھ 5 منٹ 10 منٹ 15 اللہ کی اطاعت کے لیے تجوید آتی ہے، عربی کی فونیٹکس آتی ہے، تو قرآن کی تلاوت عربی میں کریں، ساتھ ہی ساتھ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے وقت نکالیں۔ اچھا دیری نہیں ہو سکتا، خود کا جائزہ لیں، کوئی آپ پر مسلط نہیں ہے، کوئی آپ کے اوپر داروگا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے، یو آر ناٹ آن دی گن پوائنٹ، کوئی بندوق لے کر آپ کے کنپٹ سے نہیں رکھا ہوا ہے، دیری نہیں کر سکتے، محاسبہ کر لو، انسان کے ساتھ چھاتی ٹھوک کر کہو کہ میں لائق نہیں ہوں کہ اللہ کے دین کے لیے 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ نکال سکوں، میں 1 نمبر کا گیا گزرا انسان ہوں، نہیں ہو سکتا میرے سے، میں 2 دن میں پانی نکالوں گا، کوئی حق نہیں، تب بھی آپ اپنے آپ کے تعلق سے حساب کر رہے ہیں۔ 2 دن میں 5 منٹ 10 منٹ اللہ کتاب کو پڑھیے عربی میں تجوید کے ساتھ، اور اس کا ترجمہ پڑھیے اپنی مادری زبان میں، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، مراٹھی میں، جو زبان آپ کو آتی ہے اس زبان میں اللہ کتاب کو پڑھیے، سمجھیے، 5 منٹ 10 منٹ، اور بالکل اسی طرح پڑھیے جس طرح ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم اپنے سلیبس کی کتاب کو، اپنے نصاب کی کتاب کو پڑھتا ہے شروع سے لے کر آخر تک، کہ معلوم ہے آخر کا چیپٹر پڑھنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے شروع کے چیپٹر سمجھ میں نہ آئے، اپنا ہی نہیں تھیری اللہ کتاب کے تعلق سے صرف فاتحہ سے پڑھنا شروع کیجیے، سورہ ناس کا ختم کیجیے ترتیب کے ساتھ، 2 دن میں نہیں کر سک رہے ہیں، کوئی حق نہیں ہے، پورے 11 مہینے پڑے ہمارے پاس رمضان آنے کے لیے، ایمانداری سے کہیے کہ میں نا لائق ہوں، دین کے لائق نہیں ہوں، 2 دن میں بھی اللہ کی کتاب کے لیے وقت نہیں نکال سکتا ہوں، 3 دن میں نکالیے، لیکن وقت تو نکالنا ہے، اپنے آپ کے تعلق سے انصاف کا معاملہ کرنا ہے، جس کا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے انسان ایک جیسے ہیں، سارے انسان ایک جیسا عمل کر سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، کسی میں زیادہ عمل کرنے کا جذبہ اور کسی میں کم ہوگا، میں کریے تو صحیح، حرکت میں برکت ہوتی ہے، زندہ اسی کو کہتے ہیں جو ہلتا رہتا ہے، جو پڑھا ہوا ہے کئی سالوں سے پڑھا ہوا کوئی حرکت ہی نہیں تو وہ زندہ رہ کر بھی زندہ نہیں ہے، جیسا کوما والے پیشنٹ کو کوئی بولتا ہے زندہ ہے، بولتے صاحب وہ ایک زندہ کیا ہے لاش ہے، ایک مسلمان زندہ لاش نہیں بنے، 3 دن میں ایک بار اسے اللہ کتاب کے لیے وقت نکالے، ساتھ ہی ساتھ میں کیا بیان کر رہا ہوں، دین اسلام اور مسلمان میں کیا ربط ہے، کیا یہ رمضانی مسلمان ہے؟ نہیں، رمضان میں مسلمان بالکل ویسا ہی آندھی اور طوفان کی طرح، جس طرح حدیث میں آتا ہے جب رمضان آتا ہے تو اتنے زیادہ سخی اور جواب ہو جاتے ہیں، جس طرح آندھی اور طوفان ہوتی کہ بھاگ اور بھٹنے سے خرچ کرتے جو آتا دے ڈالتے، مسلمان بھی ایسے ہوتا ہے، رمضان آتے خوب اعمال کرتا ہے، خوب نیکیاں کرتا ہے، اس میں کوئی حق نہیں ہے، اس کے بعد کی بھلے رفتار کم ہو جائے، بھلے 10 کی اسپیڈ میں اپنی دین کی گاڑی چلائیے، 20 کی اسپیڈ میں چلائیے، اور 11 مہینے گاڑی تو چلاتے رہیے، رفتار کو رکھیے، رفتار کو 0 پر مت لائیے، نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کیجیے جتنا اللہ نے توفیق دیا ہے، چھوڑیے مت، اللہ کی کتاب کے لیے عربی کے ساتھ اس کو اپنی مادری زبان میں پڑھنے کی کوشش کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ دن بھر میں 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جیسے انسان کی سہولت اور توفیق ہے، اللہ کے آگے ایک بار تو ہاتھ اٹھاؤ اور کیجیے، ایک بار تو ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کیجیے اپنی دل کی زبان سے، دل کی زبان کون سی ہماری عربی ہے نا، ہم نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہماری دل کی زبان عربی ہے، اس میں کچھ ایسے ایسے الفاظ بول دیں گے تو خود کو بھی نہیں سمجھ میں آتا، خود کو بھی نہیں سمجھ میں آتا، جس کو خود کو نہیں معلوم کہ کیا مانگ رہا ہے اللہ اس کو کیا دے گا، جس کو خود کو بھی نہیں پتا ہے کہ وہ کیا مانگ رہا ہے اللہ اس کو کیا دے گا، بے شک عربی کی بڑی اہمیت ہے لیکن اس کو سمجھنا بھی تو چاہیے، اس لیے بہتر ہے دعا 24 گھنٹے میں 5 منٹ 10 منٹ کوئی بھی وقت، نماز کے بعد والا وقت یا غیر نماز کے بعد والا کوئی حد نہیں ہے، کوئی ایک وقت اپنے آپ پر لاز لیجیے، لاگو کر لیجیے کہ میں 5-10 منٹ اللہ کا کے ہاتھ اٹھاؤں گا اور دعا کروں گا، اپنے لیے مانگوں گا، کیونکہ بے شک اللہ سے وہی شخص نہیں مانگتا جو اللہ سے بے نیاز ہے، وہ بتایا مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے،
وہی شخص اللہ کے ہاتھ نہیں اٹھاتا. ورنہ اللہ کے آگے تو ہر ایک بھیک منگا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم اللہ کے در کے فقیر ہو، واللہ غنی حمید، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بے نیاز اور فرسودہ صفات ہے. اللہ بڑا ہی بے نیاز اور فرسودہ صفات ہے. سارے محتاج تو انسان ہیں. ہاتھ اللہ کے آگے وہی نہیں اٹھاتا جس کے اندر کبر ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہوتا ہے اللہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو دے، آپ کی اللہ کی زندگی سوارے سدھارے، تو اللہ کے محتاج بنیے. پورے 24 گھنٹے کے 5 منٹ 10 منٹ اللہ کے ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجیے اپنی مادری زبان میں. بھلے وہ 2-4 جملے ہی صحیح، دعا کا کیا طریقہ ہے، سب سے پہلے اللہ سے خود تعریف کرے اپنی مادری زبان میں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف پڑھیے، درود ابراہیم پڑھیے، یا پھر صلی اللہ علیہ محمد وسلم یہ کہیے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیے. اس کے بعد اپنے جو مانگنے مانگیے، مگر ایک وقت طے کر کے دعا کیجیے. کیوں؟ آپ نے کہا سنن ترمذی حدیث الدعاء هو العبادہ. آپ نے کیا کہا؟ دعا ہی اصل میں عبادت ہے. دعا کیا ہے اصل میں؟ عبادت ہے. انسان نماز میں ہو سکتا ہے پوری دنیا گھوم کر آ جائے، دعا کے ہاتھ اٹھائے 5% 10% حاضر ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ مانگتا ہے اپنے لیے. تو دعا کے لیے وقت نکالیے. چوتھے نمبر پر ڈیلی والا تو کام نہیں ہے، لیکن پلاننگ کی جائے، خود کی ذہن سازی کی جائے تو ہفتے میں ایک بار کم سے کم کسی دینی مجلس میں شریک ہونے کی کوشش کیجیے، جہاں پر اللہ کتاب کا درس ہوتا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا درس ہوتا ہو. ڈیلی ہو سکتا ہے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. ڈیلی نہیں ہو سکتا، ہفتے میں ایک بار. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہفتے کے 7 کے 7 دن دین کے لیے نکالو، 6 دن آپ دنیا کرو. ایک دن میں سے کچھ گھنٹے، 1 گھنٹا اللہ کے دین کی مجلس کے لیے وقت نکالے. اس کے بھی بڑے فائدے ہیں. دین کی مجلس میں بیٹھنے کے اتنے فائدے ہیں جتنا انسان سوچ نہیں سکتا ہے. صرف دین کی مجلس میں بیٹھے سنے جو بھی اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، اس کے لیے بھی پلاننگ کریں. یہ بنیادی ضرورتوں میں سے ہے، بنیادی ضرورتوں میں سے. ساتھ ہی ساتھ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی استاد کو، کسی عالم کو اپنا رہبر بنائیے. جس طرح دنیا کے بہت سارے معاملات میں ہم چلتے پھرتے کسی نہ کسی سے رائے مشورہ کرتے رہتے ہیں، دین کے معاملے ہمارا رہبر کون ہے، ہمارا سربراہ کون ہے، جو ہمیں پیچھے سے بابا ہمیں دھکا دیتا اور ہماری اصلاح کرتا کون ہے؟ ہمیں چاہیے کہ استاد ایک عالم کو بنائے، اپنے 24 گھنٹے میں اس سے تعلق رکھتے، چلتے پھرتے اس کی صحبت میں بیٹھے. کیونکہ اولیاء کی صحبت ہوتی ہے. صرف اولیاء کی صحبت میں بیٹھنے سے ہی دل اور دنیا کے دریچے کھل جاتے ہیں، ہدایت کی بارشیں برستی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، احادیث میں یہ ملتا ہے. آپ نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی دوست، اپنے دینی بھائی یا کسی ولی کی زیارت کے لیے نکلے دیکھنے کے لیے، اس کو بھی بہت بڑا ثواب ملتا ہے. صرف دیکھنے کے لیے تو کسی عالم جو دین کا جانکار ہے، قرآن حدیث کا جاننے والا ہے، اس کی صحبت اختیار کیجیے. تو 24 گھنٹے میں ایک آدھ بار وہ جہاں نماز پڑھتا آپ وہاں نماز پڑھیے، یا اس کو بلائیے، چائے پلائیے، کھانا کریں، اس کی صحبت میں رہیے، مسئلے مسائل ڈسکشن کیجیے. اس سے کیا ہوگا؟ جو دماغ کی جو دنیا ہے نا، وہ دینی دنیا بنتی جاتی ہے. آپ کو پتا ہے سائیکالوجی کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں میں. جو لوگ سائیکولوجیکل ڈاکٹرس ہیں یا جو نفسیات کے ماہر ہیں، ماہر نفسیات وہ جانتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے اصل میں انسان کے لیے یہ دنیا اصل نہیں ہے. میں ایک فلسفیانہ نقطہ کیا کر رکھ رہا ہوں. انسان کے لیے یہ جو دنیا نظر آ رہی ہے یہ دنیا اصل ہے ہی نہیں. انسان کے لیے دنیا وہ ہے جو اس کے دماغ میں ہے. وہ جو کچھ سوچتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ بہیو کرتا ہے، ایکشن لیتا ہے، وہ اپنے دماغ کی دنیا کی وجہ سے ہے. اگر کسی سے اچھا سلوک کر رہا ہے تو دماغ کی وجہ سے، کسی سے برا سلوک کر رہا ہے تو دماغ کی وجہ سے. اس کا زیادہ امپیکٹ اس کے دماغ کی دنیا کے اس پر ہوتا ہے. تو اپنے دماغ کی دنیا کو بدلنے کے لیے دینی ماحول اور مجلس میں اٹھنا رکھنا ضروری ہے. اسی مناسبت سے میں نے ایک آیت آپ کے آگے پڑھی سورہ آل عمران نمبر 3 کی، غالباً آیت نمبر 191 ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی خلقت اور پیدائش میں
بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار, دن اور رات کا آنا جانا, اس میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اس کے لیے یہ اولی الالباب, جو عقل مند ہے, جو دانشور ہے, جو ہوشیار ہے, جو چالاک ہے, ان کے لیے آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے آنے جانے میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. رات اور دن کے آنے جانے میں نشانی کیسی؟ ایک چھوٹی سی مثال دے کر آگے بڑھتا ہوں. رات اور دن کے آنے جانے میں آپ ایک لمحے کے لیے غور کیجیے. آج ابھی فی الوقت ہمارے یہاں پر ماحول دن کا چل رہا ہے, اس کے بعد کیا آئے گا؟ رات آئے گی. اس کے بعد کیا آئے گا؟ دن آئے گا. اس کے بعد کیا آئے گا؟ رات آئے گا. کبھی آپ نے غور کیا اپنی پوری زندگی میں, کسی کی عمر 20 ہوگی, کسی کی عمر 30 ہوگی, کسی کی 40, کسی کی 50, کسی کی 60, کبھی آپ نے غور کیا آپ کی پوری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن کے بعد دن آیا ہو؟ ہوا ایسا؟ کبھی ایسا ہوا رات کے بعد رات آئی ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ اللہ کہتا ہے دیکھو یہی میرے نشان ہے, اس سے ثابت ہوتا کہ میں ہوں, یہ دنیا کو چلا رہا ہوں ایک سسٹمیٹک وے میں. یہ پوری دنیا ایک فارمولے کے تحت چل رہی ہے, بے ڈھنگی نہیں چل رہی, ایک فارمولے کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے. دن کے بعد رات, رات کے بعد دن, کبھی الٹا نہیں ہوا, کبھی دن کے بعد دن نہیں آیا, رات کے بعد رات نہیں آیا. اللہ کہتا ہے اس میں عقل مندوں کے لیے نشان ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, عقل مند کون ہے؟ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کیسے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما, کھڑے کھڑے بھی, وقعودا, بیٹھے بیٹھے بھی, وعلی جنوبہم, پہلو کے بل لیٹے لیٹے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ آیت کا ٹکڑا بالخصوص آپ کے آگے اس مناسبت میں رکھ رہا ہوں کہ دیکھیے دین کا مسلمان کا جو تعلق ہے اور بالکل اسی طرح جس طرح انسان کا انسان کی زندگی سے ہے کہ کبھی انسان کی زندگی انسان سے الگ نہیں ہو سکتی, تو مسلمان کا دین بھی مسلمان سے کبھی الگ نہیں ہو سکتا. ایک کھڑے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے, بیٹھے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے, لیٹے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے. کسی نہ کسی وقت ہر وقت اللہ کو یاد کرنے کے بہانے اور وقت اور شیڈول بناتا رہتا ہے. ایسا نہیں کہ دین کو چھوڑ دیا, رمضان گزر گیا بھول گئے. ہو رہا ہے بہت سارے خطیب حضرات نے مقرر نے اس پر خوب لب کشائی کر لی. میں کہوں کہ تو بیچار ہوگا, اللہ کو خود دلیل کرتے اور کہا کہ وہ رمضان گزرا اور رمضان گزرتے عید کے دن فجر میں مسجد خالی. باقاعدہ لوگوں نے الفاظ کی حقیقت کی ہے. تو ہمیں رمضانی مسلمان نہیں, عام مسلمان بننا ہے جو ہم دین کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کریں. بنیادی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں بہت بڑے متقی پرہیزگار کیا کہتے ہیں بہت زیادہ عبادت گزار, یہ آپ کے اوپر ہے. اس خطبے میں میں جو بیسک ریکوائرمنٹ کی جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے, اپنے 24 گھنٹے میں سے ایک آدھ گھنٹہ آپ دین کے لیے نکالیں, عبادت کے لیے نکالیں, ذکر و اذکار کے لیے نکالیں, دعاؤں کے لیے نکالیں, اللہ کی کتاب کے لیے نکالیں. اس کے بغیر جینا محال ہے, مشکل ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون, اللہ کے بندے عقل مند لوگ وہ ہیں جو کھڑے بھی اللہ کی بات کرتے ہیں, لیٹے بھی اللہ کی بات کرتے ہیں, اور پہلو کے بل سوئے ہوئے اللہ کی بات کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ والا جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, ہر وقت اللہ کی خلقت میں غور و فکر کرتے رہتے. دیکھیے 24 گھنٹے دماغ میں جو چلنا چاہیے وہ یہ نہیں کہ میں کل صبح آفس جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا, آفس جاؤں گا کیا کام کروں گا, جان پہ جاؤں گا تو کیا کروں گا, اگر کالج پڑھا رہا ہوں تو کیا پڑھاؤں گا, وہاں جاؤں گا. 24 گھنٹے یہ نہیں سوچنا ہے, 24 گھنٹے یہ بھی سوچنا ہے. 24 اپنی دنیا مت توڑیے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں, دنیا کے بارے میں سوچیے, وہ بھی آپ کا حق ہے, وہ بھی آپ کی ضرورت ہے, آپ چاہو نہ چاہو آپ کریں گے. ساتھ ساتھ اللہ کہتا ہے میری خلقت, میری جو کائنات ہے اور میری جو قدرت ہے اس کے بارے میں بھی غور کرو تاکہ تمہیں میری معرفت حاصل ہو, میری پہچان حاصل ہو. اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا, علم جیسا بڑھتا ہے تو اللہ کی معرفت جیسی بڑھتی ہے. تو بندہ کہتا ہے اللہ یہ کائنات کو تم نے بیجا نہیں پیدا کیا, آپس نہیں پیدا کیا, ٹائم پاس کے طور پر کھیل تماشے کے طور پر نہیں پیدا کیا, تم نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. وقنا عذاب النار, اللہ چونکہ میں میری معرفت حاصل کیا رہا ہوں, تیری عبادت کر رہا ہوں اور کروں گا جس سے میں جنت میں جاؤں گا.
اگر تیری معرفت میں حاصل نہیں کروں گا تو ظاہر سی بات میں تیری عبادت نہیں کر سکتا، تو بجائے جنت میں جانے میں جہنم میں جا سکتا ہوں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ میری معرفت حاصل کروں، عبادت کروں، لیکن میرے گناہ مجھ پر غالب آ جائے اور تو مجھے جہنم میں ڈال دے، تو اللہ وقنا عذاب النار، تیری عبادت کرتے ہوئے تیرے آگے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، تو میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا۔ سورہ عمران کی آیت سے معلوم ہوا کہ ایک انسان کو، مسلمان کو چاہیے کہ دین کو اپنی زندگی میں جتنا پرسنٹیج منیمم ہی صحیح کم سے کم اپنے ساتھ جوڑے، اپنے ڈیلی کے شیڈول میں دین کے لیے کچھ نہ کچھ پلاننگ کرتا رہے، تو یہ دین اس انسان کی طرح زندہ اس دنیا میں چلے گا پھرے گا جس کے اندر زندگی موجود ہے۔ یہ مسلمان بھی اس دنیا میں چلے گا پھرے گا کیونکہ اس کے اندر دین زندہ ہوگا۔ انہی باتوں پر اکتفا کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں رمضان میں جس طرح تم نے توفیق دی، اس طرح عام دنوں میں بھی تیری عبادت کرنے، تیرا ذکر کرنے، تیرے آگے رونے، گڑ گڑانے، دعائیں کرنے کے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ تیرے دین کا علم حاصل کر سکے، تیری قرآن کا علم حاصل کر سکے، تیرے نبی کی زندگی کا احادیث کا علم حاصل کر سکے، اس کو اپنی زندگی میں لا سکے۔ جتنا کچھ ہم نے اس پر عمل کیا، جتنا کچھ ہم نے اس کو سمجھا، دوسروں تک پہنچانے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ضروری اعلان سن لیجیے، الحمدللہ اسی مسجد میں چونکہ رمضان گزر چکا ہے، ہر ہفتے سنڈے کے دن قرآن کی تفسیر بیان کی جاتی ہے اسی مسجد میں بعد عشاء کے۔ الحمدللہ تقریباً 5.5-6 سال سے آیت پر آیت قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، ایک آیت پر 1 گھنٹہ، کبھی 2 گھنٹے تفسیر ہوتی ہے۔ اب تک ہم 4 پارے تقریباً 5.5 سال سے مکمل کر چکے ہیں، کافی تفصیل کے ساتھ قرآن کا علم دیا جا رہا ہے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس درس میں شریک ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا اعلان یہ ہے کہ فرض نمازوں کے ادا کرنے کے علاوہ اور بھی نمازیں مسلمان پر ہیں، اس کو بھی ادا کرتے ہوئے جائیے۔ مسجد میں آنے کے بعد 2 رکعت جو ہے سنت ادا کرنا، یہ بھی ایک مسلمان پر لازم ہے۔ فرض نماز ہونے کے بعد بھی اس کے اوپر نماز لازم ہے، ایسا نہیں کہ طلاق کرے اور امام صاحب کی دعا مانگنے کی بھی فرصت نہیں ہے، ان کو ان کے ہاتھ سے چھوڑ دیا اور خود نکل کر بھاگ نکلے، ایسا بھی کرنا چاہیے۔ سکون وقار کے ساتھ کوئی بھی نماز ہو، سلام پھیرنے کے بعد فوراً اٹھنا یہ جائز نہیں ہے۔ فوراً اٹھ کر بھاگنا، عمر رضی اللہ عنہ ایک کو پکڑ کر بٹھا دیا، کہا یہ کیا کر رہے ہو، سلام پھیرو بھاگ رہے، بٹھا دیا زبردستی۔ بھاگنا نہیں چاہیے، سکون وقار سے بیٹھے، کچھ اذکار کریں، اپنے حساب سے دعا کریں، پھر اس کے بعد سنتیں نوافل کا اہتمام کریں، اس کے بعد مسجد سے جائے۔ بھاگو مت کیجیے، کسی نے آپ کو یہاں پر مسجد میں قید نہیں کیا ہوا ہے، آپ اپنی مرضی سے آئے، انشاءاللہ مرضی سے ہی جائیں گے۔ اپنی مرضی کا صحیح استعمال کیجیے، سلام پھیر مت بھاگیے، سنت اور نوافل کا اہتمام کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ نماز پڑھ لیں۔